آج کی پریس کانفرنس کے دو تین مقاصد ہیں جو آپ کے ذریعے پاکستانی قوم کو بطور ضروری ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں جیسے آپ کو بتاتا رہا 2.5 سال سے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر خان صاحب کو جیل میں لے کر مروانے تک کی پلاننگ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ، ان کے اپنے جاننے والے رشتہ دار کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ اسی تسلسل سے چیزیں چل رہی ہیں۔ اور آپ لوگوں کے سامنے میری بات کو آپ یقین نہ کریں تو ان کی اپنے سوشل میڈیا کی ٹیم سے چیزیں باہر آ گئی ہیں، جو گفتگو آپ نے سنی اس سے آپ کو واضح ہوتا ہے کہ سونے کی چڑیا ہے، اس کو جیل میں رکھو۔ اور اس خطے کے اندر بڑے اور پاپولر لیڈر جو ہیں وہ جیل میں ہوتے ہیں، یا ان کو خدا نخواستہ کچھ ہو جائے تو اس پہ سیاست پہ 40-50 سال تک چلتی ہے، تو وہ آپ کیا کلیئرٹی ہو چکی ہے۔ دوسرا بہت زبردست پروپیگنڈا چل رہا تھا کہ جی بیک ڈور میں مذاکرات ہو رہے ہیں، اور بیگم صاحبہ جو ہیں وہ لیڈ کر رہی ہیں، اور یہ پی ٹی آئی کے لوگ فیڈ بھی کر رہے تھے، اور بیرونی اور اندرونی بڑا پریشر ہے، اور اس پریشر کے تحت سارا کچھ جو ہے وہ مینیج ہو رہا ہے، اور اسی کے تحت 190 ملین پاؤنڈ کی کیسز کے اندر بھی تاخیر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بڑا پروپیگنڈا زبردست قسم کا چلانے کی کوشش کی، لیکن میں ان کو بار بار آپ لوگوں کے سامنے 2.5 سال پہلے نہیں، 3.5 سال 4 سال پہلے جب یہ 190 ملین پاؤنڈ کی اپروول ہو رہی تھی، میں فیڈرل منسٹر تھا کیبنٹ کا، میں نے اس وقت خان صاحب سے کہا تھا کہ یہ نہ کریں، خدا کا واسطہ ہے، یہ آپ کے لیے نیب کا کیس بنے گا اور آپ کو جیل ہوگی اس کے اندر۔ اس وقت وہ نہیں مانے، اس کے بعد بھی میں وہ ریکارڈ کا حصہ ہے، یہ اوپن اور شٹ کیس ہے، اس پہ تو گل مک گئی ہے، آپ اس کے اندر کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہیے، یہ پروپیگنڈا جتنا بھی کر لیں، اور جرم کی سزا ہوتی ہے، جرم آپ کریں گے، قتل کریں گے، آپ پکڑے جائیں گے تو آپ کو سزا ہوگی۔ اب آپ سے کسی نے کروایا، آپ کی فیملی میں کسی نے اس کا فائدہ اٹھایا، آپ کے دوست احباب نے اٹھایا، آپ کی پارٹی نے اٹھایا، یہ تو کوئی نہیں مانے گا نا، سائن تو آپ نے کیے ہیں، سائن آف آپ نے کیا، اور اس وقت کیبنٹ کا حصہ تھا، اور اسی کے تحت جو انہوں نے پروپیگنڈا کیا، وہ پروپیگنڈا بھی نہ اس کی غبارت ہوا آپ کو آج سنڈے آئندہ آنے والے ہفتوں میں نظر آنا شروع ہو جائے گی، کہ ساری کی ساری چیزوں کی ہوا نکل جائے گی۔ جو ڈرامہ کریٹ کیا جا رہا تھا کہ ہم پہ پریشر ہے، ہم پہ انٹرنیشنل پریشر ہے، تو یہ چیپٹر تو کلوز ہو گیا ہے، کیونکہ جرم کیا آپ نے۔ تو یہ تو میں 3.5-4 سال پہلے جو کیبنٹ کا حصہ تھا تب آپ کو بتا رہا تھا، خان صاحب کو بتا رہا تھا، اس وقت بھی میڈیا کو بتا رہا تھا کہ یہ کیس بنے گا اور اس میں خان صاحب کو سزا ہوگی، ان کے ساتھ جتنے اور بھی ہواری ہیں ان کو بھی سزا ہوگی، تو یہ تو سزا، اس میں تو کوئی دو رائے اب ہونی نہیں چاہیے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 کہ جو بیرون ملک پریشر تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، 3 ہفتے بعد میں واپس ملک میں آیا ہوں، اور میں نے کہا تھا اس کے اندر میں نے لوگوں کو بتانا ہے کہ کس طرح پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور خان صاحب کی جان کو ان کے لوگوں سے خطرہ ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ 3 ہفتے بعد جب میں آیا ہوں تو وہ کافی ملکوں کا پریشر بھی جو سو کالڈ بنیادی طور پہ ایکسپلائٹ کیا جا رہا تھا، وہ بھی کافی تھم گیا، کیونکہ آپ جب جا کے سچائی کسی کو بتائیں گے تو وہ سمجھے گا کہ بھائی یہ پروپیگنڈا ہے، ڈرامہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے پاپولر ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ ہر چیز سے بالا تر ہیں، قانون سے بالا تر ہیں، یا آسمانی مخلوق بن گئے، نعوذ باللہ۔ آپ نے پاپولرشپ کے اوپر آپ سنبھال نہیں سکے، آپ نے غنڈہ گردی کر کے دیکھ لیا، آپ نے دھرنے کر کے دیکھ لیا، آپ نے مرنے کر کے دیکھ لیا، آپ نے 26 کا کر لیا، 9 مئی کر لیا، ریاست کے خلاف چیزیں کر لی، ریاست کے تنصیبات کو اڑا دیا، آگ لگا دی، آپ سب چیزیں کرتے چلے گئے، کنفرنٹیشن کی سیاست لے کے آگے بڑھتے چلے گئے، اور آپ کو لگا کہ شاید مجھے اس کا کوئی فائدہ بدماشی کے ذریعے ہو جائے گا، پاپولر ویو کی طرح ذریعے ہوگا۔ اور آپ کو میں کہتا رہا کہ خان صاحب خدا کا واسطہ ان لوگوں کی ہواریوں کے اوپر نہ جائیں، یہ اندرون خانہ آپ کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ جیل سے زیادہ خدا نہ خواستہ آپ کی جان ہی لینا چاہتے ہیں، کیونکہ جان لیں گے تو ان کو مزید فائدہ ہوگا۔ جو آج اقتدار کے مزے لے رہے ہیں، وہ خان صاحب اگر مفروضے طور پہ باہر آئے تو ان میں سے کوئی بھی آپ کے اقتدار میں نظر نہیں آئے گا۔ اور آج جو آپ نے پریس کانفرنس دیکھی کہ ہم نے کہا ہے کہ ہم تحریری طور پہ جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں، جو پی ٹی آئی نے ملاقات کے بعد کا ہے، تو کہاں مولا جڑ کی سیاست کر رہے تھے، کہاں غنڈہ گردی کی سیاست کر رہے تھے، کہاں بدماشی بندوق کی سیاست کر رہے تھے، آپ کشکول لے کے کھڑے ہو گئے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں۔ یہ فارم 47 کی گورنمنٹ کو تو آپ مانتے ہی نہیں تھے، تو جب آپ مانتے نہیں تھے تو آپ نے اس کو لیگلائز بھی کر لیا۔ آپ عدالتیں آپ کے حق میں فیصلہ کریں تو عدالتیں اچھی ہیں، ورنہ آپ کہتے ہیں کہ عدالتیں ہی بری ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سے آپ بات کرنے کے لیے مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، میں آپ کو بار بار بتا رہا تھا، آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہمارا کوئی واسطہ آپ سے نہیں ہے، آپ اسٹیبلشمنٹ بھی اچھی ہے۔ تو یہاں تک تو اب چیپٹر آپ کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ نہ کوئی بیک ڈور مذاکرات ہیں، نہ بیرون ملک سے کوئی پریشر ہے، نہ انٹرنل کوئی پریشر ہے، اور اس کی ہوا آپ کو آئندہ آنے والے ہفتوں میں نظر آنا شروع ہو جائے گی۔
وہ ہوا تو نکل جائے گی. تو یہ چیپٹر تو کلوز ہے. یہ اوپن اینڈ شٹ کیس پہلے سے تھا, اس میں کوئی نئی چیز ہونے والی نہیں ہے. جرم کی سزا ہونی ہے اور وہ ہوگی. انفارچونیٹلی کروایا گیا, کیا انہوں نے, اس وہ زوم میں تھے. اس کے بعد آپ آگے آ جائیں. ہماری فوج نے, ہماری ایف سی کے لوگوں نے, ہماری پولیس والوں نے تباہ کے شہادتیں دی, خون دیا, خون دیا, خون دیا, پانی کی طرح خون دیا. لیکن اب میں آپ کو ایک اچھی خبر سنایا جا رہا ہوں کہ اس خون کے رنگ کی تعبیر نظر آنا شروع ہوگی ہمارے جھنڈے کے اندر. ہمارے خطے کے اندر پاکستان جو ہے, اس پورے خطے کے اندر بڑا وائبرنٹ ہو کے نظر آنے والا ہے. اور یہ بھی میں کوئی آپ سے مہینوں سالوں کی بات نہیں کر رہا, ابھی انہیں آنے والے ہفتوں سے آپ کو نظر آئے گا. اور اگر ہمارے پاس ایک ٹیم کا ایک اچھا پلیئر آ گیا ہے, ڈیموکریٹک لوگ, جمہوری لوگ بڑا پریشان ہوتے ہیں جب میں کہتا ہوں کہ کریڈٹ آپ فوج کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر صاحب کو دے دیں, تو کہتے ہیں کہ جمہوریت کا حسن ہے. تو چلے میں جمہوریت کا حسن سمجھتے ہوئے ان کو ٹیم لیڈر بنا دیتا ہوں یا ٹیم کا حصہ بنا دیتا ہوں. ہم سب ایک میچ کھیلتے ہیں, رونالڈو بھی کھیلتا ہے تو, لیکن رونالڈو سامنے نظر آتا ہے, باقی ٹیم ممبرز بھی گدے گھوڑے اس کا چل رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کا ککنگ سٹائل, اس کا ویژن, اس کا سٹائل, اس کا ڈاج کرنے کا سٹائل رونالڈو کا پوری دنیا میں مشہور ہے. اسی طرح لکیلی, فارچونیٹلی ہمیں ایک سپہ سالار ملے جن جو بازار میں جن کا نام انٹرنیشنلی جس کے اوپر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, اس ٹرسٹ کرتے ہوئے ان کی بدولت, ان کی بیک ڈور ڈپلومسی کے تحت پاکستان ایک وائبرنٹ خطے میں نظر آنا شروع ہونے والا ہے. آپ کو نظر آئے گا. اور اسی بیک ڈور ڈپلومسی کے تحت آپ کو بہت کچھ انٹرنیشنل ہوائیں پاکستان کے فیور میں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. آئندہ آنے والے ہفتوں اور دنوں سے اب شروع ہوگی وہ چیزیں. اس کا فائدہ ایکچولی ایلائز اور گورنمنٹ کو بھی ہوگا, شہباز شریف کو بھی ہوگا کہ انہوں نے یہ جانچ لیا کہ ایک آدمی میں قابلیت ہے, اس کا بینیفٹ پورے ملک کو مل رہا ہے, تو وائی ناٹ. اگر آپ کی وجہ سے مجھے کوئی بینیفٹ مل رہا ہے تو وائی ناٹ. پہلے آج تک ہم سے ڈو مور کہا گیا, لیکن اس بار میری توقع ہے, جو میں اتنا 3 ہفتے کا ٹرپ کر کے آیا ہوں, تو جو میری اطلاعات ہیں, جو میری انٹریکشنز ہیں, اس کے تحت ہمارے سپہ سالار میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب اس پوزیشن پہ پاکستان کو لے کے آئیں گے کہ وہ کہیں گے واٹس ان اٹ فار می ایز ان پاکستان, یعنی کہ پاکستان کے لیے کیا ہے. تو یہ بڑی خوشائن بات ہے ہم سب کے لیے, اس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. اور جو 20 جنوری سے اوپر نظریں ٹکا کے بیٹھی ہوئی ہے پی ٹی آئی, میرے خیال سے ان کو ادھر بہت سخت مایوسی ہونے والی ہے اور پاکستان کو بہت زبردست قسم کی کامیابی ہونے والی ہے, جس کے پھل نیچرلی جو ہوگا وہ توڑ لے گا. کیونکہ ٹیم ممبر ہمارے پاس سالڈ ہے, ٹیم لیڈر ہمارے پاس سالڈ ہے, اور جو فوج کی قربانیاں ہیں وہ اب قوم کو سامنے نظر آئے گی. اور یہ لڑائی جو میں 4 سال سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا, خان صاحب نہیں رکے. انفارچونیٹلی وہ انہوں نے کوئی جگہ بھی نہیں چھوڑی. اور اب بھی جو اسٹریٹجی ہے کشکول کے ساتھ, وہ اسٹریٹجی بھی ایک فلاپ اسٹریٹجی ہے. ابھی بھی میں چاہتا ہوں کہ مذاکرات سے جو آگ جنگل میں لگتی چلی جا رہی وہ کرٹیل ہو جائے, اس میں مذاکرات سے آگے بڑھیں نیک نیتی سے. خدا را عمران خان صاحب کے ساتھی ان کی جان بخش دیں, ان پہ رحم کریں. ہم سب نے ان سے سیاست سیکھی تھی, ہم میں سے کوئی لیڈر نہیں سمیت میرے, ان کی بدولت ہم الیکٹ ہوئے تھے. لیکن ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم اپنے لیڈر کو, میرے تو نہیں ہیں وہ, لیکن جن کے لیڈر ہیں وہ, میں بھی ان کی جان کے معاملے میں بڑا کنسرنڈ ہوں کہ کوئی ایسی چیز کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. تو اس کے تحت اگر آپ ٹائملی چیزیں دیکھیں تو اب پاکستان کا 2025 کا جو سال شروع ہوا ہے, اس میں آج سنڈے ہے, منڈے آنورڈ آپ کو پاکستان کے لیے بہت بہتریاں نظر آئیں گی. میں کچھ چیزیں کھل کھلا کے بھی آپ کو نہیں بول سکتا کہ چیف کی بدولت ایک بیک ڈور ڈپلومسی کے تحت ایک اچھا پاکستان کے لیے چیز ہونے جا رہی ہے. اور اس کی اگر اناؤنسمنٹ گورنمنٹ اپنے کھاتے میں کرنا چاہتی ہے تو میں ان کو خوشی انجوائے کرنے دوں گا. باقی جہاں تک آج کی پریس کانفرنس میں نے دیکھی اڈیالہ جیل کے باہر, مجھے افسوس ہوا کہ یہ کس دورائے پہ آ گئے ہیں, کس جگہ پہ جا رہے ہیں. بندوق لاٹھی پاپولرزم کے بعد اب کشکول لے کے در در کی بھیک مانگ رہے ہیں. اور فارم 47 کی گورنمنٹ کو انہوں نے لیگلائز کیا ہے. وہی کورٹس جو بہت اچھی تھی وہ کورٹس اب بری ہونے جا رہی ہیں, وہی فوج جو بہت بری تھی وہ بہت اچھی ہونے جا رہی ہے. تو یہ سب چیزیں قوم بھی دیکھ رہی ہے, ان کے سپورٹر ووٹر بھی دیکھ رہے ہیں.
اور وہ بھی سب تھک چکے ہیں کہ یہ آدمی کس جگہ پہ اس کو لوگ لے گئے ہیں. یہ جو چوری ہوئی ہے یہ چوری دن دہاڑے ہوئی ہے. اس میں بندوق چلوائی گئی ہے یا چلائی تو خان صاحب نے, تو بڑی ذمہ تو وہ نہیں ہو سکتے, جس وجہ سے میں ان کو کیبنٹ میں اس چیز سے روک رہا تھا کہ خدا را یہ کام نہ کریں. اور میرے لفظ تھے یہ نیب کا کیس ہے, آپ جیل جائیں گے. جب ہم اقتدار کی عروج پہ تھے تو میں تو اس پوری چیز کا وٹنس بھی ہوں, میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری بات بڑی کلیئرٹی سے سمجھ آ گئی ہوگی. اس پریس کانفرنس کے اندر جہاں بہت ساری کلیئرٹی ہے وہاں بہت ساری خوشخبریاں بھی پاکستان کے لیے, پاکستان کی معیشت کے لیے, اور ہمیں ڈیو کریڈٹ جو ہے جس کا ہے اس کو دینا چاہیے. اور دعا گو ہیں کہ جیسا ہم سوچ رہے ہیں اور جیسا میں آیا, میں بھی اگر بیرون ملک سے آیا ہوں اور وہاں میں نے لوگوں کو بتایا یار وہ کچھ چیزیں تھم گئی ہیں یا اب اس طریقے کی کنسرنز نہیں نظر آ رہے, تو میں نہیں کہوں گا یہ میرا کریڈٹ ہے. میں تو SIFC کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے لیے جو کر سکتا ہوں کروں گا, لیکن اینڈ آف دا ڈے یہ بیک ڈور ڈپلومیسی ہے, یہ فوج کی قربانیاں ہیں, اس میں ہمارے پولیس والوں نے بہت شہادتیں دی ہیں, اور ایک اسمارٹ رول پلے کیا ایلائز نے اور گورنمنٹ نے کہ ایک آدمی اگر ایک پاکستان کو ایک جگہ پہ لے کے جا رہا ہے اور ڈو مور کی جگہ واٹس ان اٹ فار می کی پوزیشن میں پاکستان کو لے آئیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت زبردست خبر ہے. یہی تھا آج پریس کانفرنس کا مطلب کہ جس بے جانی میں ہم سب کیفیت میں ہیں وہ کیفیت آپ کو کلیئر ہونی چاہیے کہ جرم کے کیس سزائی ہوتی ہے, پھول گاؤں کا ہار اور ایگزیکٹو آرڈر کا معافی نہیں ہوتی. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرے خیال یہ کہ جو سب بیس کر رہے تھے, میری ازمپشن ہے, میری سوچ ہے, میری معلومات ہے, میرا جو دورہ تھا ملک سے باہر, اس کے تحت میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید جس پہ سب سے زیادہ PTI ریلائی کر رہی تھی وہ PTI کی فیور میں نہیں جائے گا. وہ بیک ڈور ڈپلومیسی جو فوج کے سپر سالار DG واسم منیر صاحب نے, جنرل صاحب نے کی ہے, اس کا بینیفٹ پاکستان کو ملے گا, اینڈ اٹ ول بی اے سرپرائز فار PTI اور گڈ نیوز فار پاکستان. پہلے بھی کئی دفعہ جو ہے میاں نواز شریف صاحب کو سزا ہو رہی تھی, پھر ایک طیارہ آیا اور وہ نواز شریف صاحب یہاں سے چلے گئے. تو ہمیشہ ڈیل ہوئی ہے, خالد الجماعتوں سے بھی بات چیت ہوتی ہے. ایک پاپولر لیڈر ہے اس وقت بھی عمران خان, ان کے آپ کو معلوم ہے قوم اگر 45 کے حساب سے تو وہ جیتے ہوئے تھے, اب ان سے سیٹیں بھی لے لی گئی ہیں. مذاکرات اگر سنجیدہ ہو جائے اور ان کو بھی ایک اسی میں نیشنل اس میں لے کے آ جائے تو کیا برائی ہے اس میں؟ دیکھیں, مذاکرات کا تو میں سب سے بڑا حامی خود تھا. مذاکرات کے اندر جتنا پش میں نے کیا ہے آپ لوگوں کے توسط سے, چینل کے توسط سے, ٹاک شوز کے توسط سے, اور میں سمجھتا ہوں جمہوریت کا پسندی بات چیت ہے, لیکن بات چیت مخلص ہونی چاہیے, ایمانداری تو نیک نیتی ہوتی ہے, بےایمانی پہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ لیڈر کو مروا دیں, لیڈر کو جیل کروا کے آپ خود اقتدار کے مزے لوٹیں. یہ کر رہے ہیں تو آپ کو ان کی شکل سے ڈرامے بازی PTI کی نظر نہیں آ رہی. آپ شکل سے آپ لوگ مجھ سے زیادہ تجربے کار ہیں, میں آپ کے سامنے بڑا ہوا ہوں, آپ لوگوں کے تلخ سوالاتوں کے بیچ میں نے ٹریننگ ہوئی ہے, تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے. یہ باتیں جو میں آج آپ کے سامنے کر رہا ہوں 2.5 سال پہلے کر رہا ہوں, یا کابینہ کا حصہ جب تھا, جب اقتدار میں تھا, تو 190 ملین کے آپ لوگ گواہ نہیں کہ میں نے آپ لوگوں کے آگے پریس میں آ کے کہا, چینلز پہ آ کے کہا کہ یہ نیب کا کیس ہے تو جیل ہونی ہے. میں نے خان صاحب کو روکا, بنی گالا جا کے روکا. یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اب یہ کوئی شاکر یا کوئی شاکنگ نیوز تو آنے والی نہیں ہے. جرم کیا ہے تو اس کا جواب تو دینا ہے. اب آپ کی جو بات ہے طیارے کی, طیارے تو آتے رہے, طیارے میں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم لیڈرشپ کی بیماریوں کا بھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. امریکہ میں نہیں, بیرون ملک رہے. اس سے قبل جو آپ کی پریس کانفرنس تھی اس میں آپ کا جو انداز گفتگو تھا پریس کانفرنس میں بہت ہی جالبوں کا, ایک منجے میں کھلاڑی ادھر چھکا ادھر چھکا مارتے ہوئے نظر آئے. آج آپ ایسا لگ رہا ہے کہ بیرون ملک جہاں سے آپ واپس آئے آپ بہت ہی کمزور دل پہ کھڑے ہیں, آپ کے لب و لہجے میں تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے. کیا باقی عمران خان کی قریب جیت ہونے والی ہے اور آپ کی ہار ہے؟ دیکھیے, نہ مجھے ان کی جیت سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ میں ان کے پاس جا نہیں رہا.
نہ مجھے ان کی ہار سے کوئی فرق پڑتا ہے کیونکہ میں ان کے پاس جان گرا. اگر آپ کی میں زبان سمجھوں اور سمجھوں کہ اگر ان کی جیت ہوتی ہے مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, اگر ان کی ہار ہوتی ہے تو مجھے پرابلم ہے. یہ پرابلم ہے کہ وہ ایک آدمی جو ایک اچھے اسٹیچر کا آدمی تھا, ایک اچھا لیڈر تھا, وہ کس جگہ پر آ گیا, کس غلاظت کی پالیٹکس میں چلا گیا. جہاں تک آپ نے کہا کہ میری آواز میں گنگ گرج نہیں ہے, تو میں کل اسلام آباد جا رہا ہوں, آپ کو میری گنگ گرج وہاں سے نظر آنا شروع ہوگی. اور کیونکہ میں اپنے استادوں کے سامنے بیٹھا ہوں, آپ لوگوں کے آگے, کراچی کا ہوں, کراچی میں آپ لوگوں کے آگے بڑا ہوں, تو اتنے سالوں بعد میرا انٹریکشن آج پریس کلب میں ہو رہا ہے, تو نیچرلی میں ایکسائٹیڈ بھی ہوں, خوش بھی ہوں. اور آپ لوگوں کے ساتھ تو میری پہلے بھی کبھی کوئی لڑائی نہیں تھی, آج بھی نہیں ہے. تو آپ مجھ سے کڑوے سوال کریں گے, آپ نے سکھایا تھا تحمل سے کا جواب دے, تو میں تحمل نمازی دکھا رہا ہوں, تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ میں تھکا ہوا تو میں ہوں بھائی. یہ دیکھیے نا گنگ گرج والی آواز آئی. لیکن بظاہر نظر نہیں آ رہی جو پارٹی اور یونی کے درمیان انقلابات چل رہے ہیں وہ بھی کہیں پہ تھم نہیں رہے, اور پی ٹی اے اور حکومت کے درمیان جو انقلابات اور مذاکرات ہو رہے ہیں وہ بھی کہیں تھم نہیں رہے. کیا سمجھ رہے ہیں حکومت کیسے سروائیو کرے گی؟ دیکھیے جہاں تک آپ کا حکومت کا یا پی ٹی آئی کا سوال ہے, تو دونوں ہی چھپن چھپائی کھیل رہے ہیں, کبھی وہ چھپ جاتے ہیں کبھی وہ چھپ جاتے ہیں. لیکن میں نے آپ سے کہا کہ بائی اینڈ لارج اگر آپ پاکستان کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کریں گے تو مجھے اکنامکل اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے, انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں. لیکن ناراض ہوتے ہیں لوگ اگر وہ ہماری ناقص اور نالائق ہونے کی وجہ سے اگر وہ بینیفٹ اگر ہمیں پاکستان میں سپہ سالار دے رہے ہیں, آرمی چیف صاحب SIFC کے پلیٹ فارم دے رہے ہیں, میں ان کو ٹیم ممبر بنا لیتا ہوں, میں ٹیم لیڈر کہتا ہوں, چلے ٹیم لیڈر کر دیتا ہوں, تو ہمیں اس پہ کسی کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ بھائی اچھا کام کر رہا ہے, پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے. اگر فائدہ ہو رہا ہے, اگر سارے گدے سمیت میرے اگر نہیں کچھ کر کے دیا پاکستان کے لیے اور کسی گھوڑے نے آگے کر دیا, تو آپ یہ تو کہیں کہ گھوڑا ہے, تو مجھے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. میں تو ان جنرل کہا, پھر وہ اسپیسیفک کر کے مجھے کہیں اور لے جائیں گے. ترقی میں سپہ سالار ہماری فوج کردار ادا کرتی ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن ہمارے سیاست کا وہ کام نہیں کرتے, کیوں نقشے قدم پہ نہیں چلتے تاکہ ملک کی ترقی میں کردار ادا کر سکے. کوئی ادھر جا رہا تھا, کوئی ادھر جا رہا تھا, ایک جگہ کیوں نہیں جمع ہوتے. جان بھائی آپ لوگوں کو بہت شوق ہے نا ہم سب کو جمہوریت کھیلنے کا, تو بھائی جمہوریت کا حسن ہے, اس کا مزہ بھی لوٹنا سیکھیں. ہم تو اب سیکھے اور انجوائے بھی کریں. آپ نے جو بات کی کہ ملک میں ترقی ہو رہی ہے اور SIFC اور دوسرے جو منصوبے ہیں وہ ملک کی خوشحالی کا سبب بنیں گے, لیکن اس وقت جو ہے وہ سندھ میں ویسے ہی پانی کی شارٹیج ہے. آپ بابرا کے وزیر بھی رہے, تب بھی آپ نے دیکھا کتنی شارٹیج تھی. تو یہ بتائیے گا آپ جن صوبہ سالار کی یہ کہہ رہے ہیں, ہم تو یہ اپیل کریں گے ان کے لوگوں کو پہلے پانی اتنا ہے, اگر باقی صوبے پانی جائے گا تو آپ کراچی میں کہاں سے پانی پیئیں گے؟ دیکھیے جب تک ہم تو بھائی ویسے بھی ٹینکر کا, ہمارا یہ زبردست ملک ہے, اس ملک کے اندر نلکا ہے, پانی نہیں ہے, لیکن ٹینکر کا پانی ملتا ہے. اس ملک میں کھڈے ہیں, سڑکیں نہیں ہیں, لیکن گاڑیاں چلتی ہیں. اس ملک میں پول ہے, کاریں نہیں ہیں, لیکن بجلی نہیں آتی, پھر بھی ملک چلتا ہے. اس ملک میں گیس نہیں ہے, سلنڈر پہ چلتے ہیں, سلنڈر مہنگا ہو جاتا ہے, مائکرو ویو پہ چلتے ہیں, لیکن یہ ملک چل رہا ہے. تو اس ملک کی بیوٹی ہے, یہ ملک چل رہا ہے. لیکن نہیں, ملک کا ہی سارا حال یہ تھا. گورنر صاحب فرماتے ہیں کہ جس یونیورسٹی سے آپ پڑھے اسی یونیورسٹی کے وہ چانسلر ہیں, تو آپ دونوں ایک ہی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں. آپ اچھی طرح بتائیے گا, دوسری طرف گورنر ہاؤس کے گورنر ستان ہوئی, اس میں گورنر کے رولز کو بڑھانے کا مطالبہ کیا گیا. کچھ عرصے سے صدارتی نظام کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ اس گورنر کا کس طرف اشارہ ہے؟ مزید جو یہ مطالبہ سامنے آتا ہے. دیکھیں میرا نہیں خیال, دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ وہ مجھ سے راضی رہے, رفتار آپ لوگوں نے میری دیکھی ہے, پرواز بھی آپ میری دیکھ رہے ہیں, اور اب انشاءاللہ وہ راضی رہے تو وہ رکے گی نہیں. چگلی کرنے والے, سازش کرنے والے, نالائق, نکمے, جاہل, کرپٹ, چور, بےایمان, میرا پہلے بھی کسی بگاڑ سکتے تھے, میرا آج بھی نہیں بگاڑ سکیں اور میرا کل بھی نہیں بگاڑ سکتے. میں نے آپ کہا نا میری رفتار اور میری پرواز, وہ راضی رہے, کوئی نہیں روک سکتا, نہ مجھے کسی کا ڈر ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب آپ مجھ سے ملکی سطح پہ بات کر رہے ہیں,
تو پھر آپ مجھے اس ٹائپ کی باتیں دھول والی باتیں کیوں کر رہے ہیں سر؟ ہم ملک کی سطح پر ہیں فوکس. اچھا فیصل صاحب یہ آپ نے بتایا کہ عمران خان کو غلط بتایا گیا وہ اس نے کر پہنچے ہیں تو عمران خان کو آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کا لیڈر بھی ہے. آپ کو پتا ہے کہ لیڈر جو ہے وہ دور تک سوچتا ہے. جو 9 مئی ہوا 26 نومبر ہوا اور دیگر معاملات ہوئے اب جا کے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ جیل سے باہر نکالا جائے کسی صورت میں. کچھ نہیں ہو رہا سر کچھ کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیے میں نے آپ کا کوئی بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے. کچکول لے کے اگر بیک ڈور مذاکرات ہوتے تو میں بھیک کا کٹورا لے کے آپ کا کھڑا ہوتا جو آج کیا ہے انہوں نے پی ٹی آئی نے. جرم کی سزا سامنے اس کا ڈائیورژن کرنے کی کوشش کی, وہ تو ڈائیورٹ نہیں ہو سکتا. انٹرنیشنل پریشر کی بات کی, وہ انٹرنیشنل پریشر نہیں آیا, وہ بھی آپ کو آئندہ آنے والے ہفتوں میں نظر آ جائے گا. انٹرنیشنل ہوا عمران خان صاحب کے لیے نہیں پاکستان کے لیے چل پڑی ہے, یہ میں نے آپ کو اطلاع دے دی. یہ بھی آپ آئندہ ہفتوں میں دیکھ لیں گے. جہاں تک آپ نے 20 جنوری کی پی ٹی آئی تڑپ سے انتظار کر رہی ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 20 جنوری سے وہ تڑپ ان کی ختم ہو جائے گی اور وہ بھی دوسری طرف آ جائے گی ہوا. تو آپ کے سامنے ساری چیزیں. تو پاکستان کی جہاں تک انڈیکیٹرز, پاکستان کی گروتھ, پاکستان کی ترقی کی بات ہے, اس کو تو نہیں کوئی روک سکتا. آپ اگر بات کریں کہ آپ نے دھون دبستی بدماشی گنڈا گردی پاپرزم جھگڑا گالی گلوچ دھرنا مرنا سب کرنے کے بعد آپ کو کیا حاصل ہو؟ آپ اور اس جگہ پہ چلے گئے. آپ نے ریاست پہ اٹیک کر دیا, آپ نے پوسٹرز لگا دیا, آپ نے جلا دیا, آپ نے شہیدوں کا تبصرہ اڑا دیا, آپ نے فوجیوں کے بارے میں گالیاں دے دی, فوجیوں کو شہید کر دیا. سول آرم فورسز رینجرز کی بات کر رہا ہوں, یونیفارم پہنے والے پولیس کی بات کر رہا ہوں, آپ ہیں, میں ہوں, ہمارے میڈیا کے بہت سارے بچے شہید ہوئے ہیں اس پروٹیسٹ کے اندر. ارشد شریف کا کیس ابھی باقی ہے, ابھی بہت کچھ باقی ہے. دیکھیں ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے. حکومت 5 سال پورے کرے گی. دیکھیں جی, اس کے سوال کے اندر آپ مجھے کہیں کہ اگلے 15 منٹ میں کہاں ہوں گا, یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میں اپنی جو بات کرتا ہوں اس پہ کوشش کرتا ہوں کھڑا رہوں. ابھی تک تو میں اپنی جگہ کے اوپر جہاں میں تھا, اور میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا, اور پاکستان پراسپیرٹی کی طرف جا رہا ہے, یہ گڈ نیوز ہے. اور ابھی بھی میں چاہتا ہوں کہ جو آگ تیزی سے پھیل رہی ہے درمیان پی ٹی آئی کے اور عمران خان صاحب کے لیے, اور مزید تکلیفات اور مشکلات بڑھائی جا رہی ہیں, اس کو خدا را مذاکرات کے تحت اس پہ اتنا رحم کریں پی ٹی آئی والے, کم سے کم اس آگ کو اس حصے تک لے آئیں جہاں تک انہوں نے جرم کیے ہیں, ان کی سزائیں وہ پائیں گے یا کھائیں گے یا وہ فیس کریں گے. لیکن نہ کردہ چیزیں یہی پی ٹی آئی کے لوگ وہ بھی ان پہ تھوپ رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ یہ جیل میں رہے, اور یہ میں آپ کو کہتا جا رہا تھا, اور اب آپ کے پاس شواہد آپ دکھا رہے ہیں میڈیا والے, میں نہیں دکھا رہا. انہیں کے اپنے لوگوں کی زبانیں باتیں انٹرسیپشن ساری آپ لے کے آ رہے ہیں, سب کچھ سامنے. ایک سوال ہے, آپ نے بہت ساری ایسی باتیں کہی یہاں پہ. سندھ کے لوگ آج کل بڑے احتجاج کر رہے ہیں, اور ان کے لیے یہ حقیقی بنتا ہے کہ ان کے لیے بڑے 6 کنال بن رہے ہیں, اوپر ہمارے اوپر کو بڑے 6 کنال بن رہے ہیں بلوچستان کے نام سے. تو اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ آپ کون سا بیان دینا چاہتے ہیں کہ واقعی وہ کینال سندھ کے لیے کتنے نقصان کا ثابت ہو؟ دیکھیں مجھے میں فیڈرل منسٹر واٹرز تھا, تبھی میں نے کہا تھا کہ سندھ کے پانی کا انصاف کا معاملہ صحیح نہیں, اس کو دیکھنا چاہیے. اور ایکنک کی میٹنگ میں بھی میں نے یہ بات کہی کہ میرا موقع بات بھی ہے, سب کو انصاف سے ملنا چاہیے, اور سندھ کو بھی ملنا چاہیے, اور ملے گا اور لیں گے. تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ خان جو ہے ٹرمپ کا انتظار چھوڑ دے. بالکل چھوڑ دیں, ٹرمپ کا انتظار چھوڑ دیں. ان کا ٹرمپ کارڈ اب ٹرمپ کارڈ نہیں رہا. اور آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ جو تسلسل سے بیانات آ رہے تھے وہ کافی حد تک تھم گئے, اور کیا کہتے ہیں, اٹ ول بی اے سرپرائز فار پی ٹی آئی بفور 20th January, and will be a very good news for Pakistan before 20th of January. میرا سوال یہ ہے کہ کل ایک ججمنٹ آنے والا ہے, اس سے آپ ایک دن پہلے پریس کانفرنس کر رہے ہیں, تو آپ کو اس بارے میں نو آگے نہیں کرتے, آپ کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی سزا ملے گی اہم کیس ہے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کسی پارٹی سے بلانگ نہیں کرتے, اور آپ ایوان بالا سینٹ پہ پہنچ کے کیسے پہنچتے؟ دونوں سوالوں کا آپ کو جواب دیتا ہوں. آپ میرے بزرگ بھی ہیں, میرے بڑے بھی ہیں. لیکن سب سے پہلے تو یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ اس آدمی نے قتل کیا ہے اور قتل کے شواہد ویڈیو پہ موجود ہیں, تو اس آدمی کو قتل کے اوپر سزا ہی ہوگی, جزا تو نہیں ہو سکتی. پھولوں کا ہاتھ نکل آیا. تو میں تو یہ بات آج نہیں کہہ رہا, میں آپ کو 2.5 سال پہلے کی بات اپنی نہیں کہہ رہا, میں 3.5-4 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, جب کابینہ میں کسی نے سوچا نہیں تھا کہ یہ ہوگا. میں نے اس وقت عمران خان صاحب سے کہا تھا یہ کام نہ کریں, اور اس میں نیب کا کیس ہوگا اور اب وہ جیل ہوگی. تو میں تو 4 سال سے ایکچولی بات کر رہا ہوں, 4 سال سے پہلے 3.5-4 سال سے کہہ رہا ہوں, جب کیس ہو رہا تھا, جب سائن ہو رہا تھا. پھر میں نے تحریک انصاف سے علیحدگی یا جب میں نکالا گیا تھا, اب بھی میں نے یہ بات کی.
और 2.5 साल से मैं मुसलसल सारी जो बातें कर रहा हूँ वो कह रहा हूँ, और मैं आपको अल्लाह की ज़ात करने वाली सजा जजा अल्लाह के हाथ में, लेकिन मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस वक्त जब ये काम हो रहा था तो मुझे पता था कि इसका अंजाम, चोरी का अंजाम, जुर्म का अंजाम सज़ा है और वो सज़ा होनी होनी। इसमें मुझे कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है, इसमें मुझे और आपको श्योर होना चाहिए। दूसरा आपने सवाल मुझसे ये किया कि मैं ऐवान बाला में कैसे पहुंचा। देखिए जी, ये सवाल मुझे तब भी होता जब मैं एमएनए बना, जब मैं फेडरल मिनिस्टर बना ना सर, तब फेडरल मिनिस्टर बना तब भी मुझसे सवाल था, फिर मैं सेनेटर बना तब भी मुझसे सवाल था, और सेनेटरशिप मैंने इमरान खान साहब की पार्टी के बाद जो मुझसे किसी का बाप नहीं ले सकता था, मैंने वो सेनेटरशिप खुद वापस की सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कि एथिकली ये सीट खान साहब की है, पीटीआई की है, मैं नहीं रख सकता, और जिसको जजमेंट का हिस्सा भी बनाया गया। मैं उन बेशर्मों में से नहीं हूँ जो इमरान खान साहब की आज भी सीटों में बैठे हुए, इमरान खान साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इमरान खान के खिलाफ साजिशें करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के बाद आज भी उन्हीं इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं। अब आपका सवाल रहा कि मैं ऐवान बाला में कैसे पहुंच गया, तो देखिए जी, मैं जैसे आपके पास पहुंच गया वैसे मैं ऐवान बाला में पहुंच गया, और ऐवान बाला जो है वो मेरी आखिरी मनसब नहीं है इंशाल्लाह। मैंने आपसे कहा मेरी रफ्तार आपने देखी है, मेरी उड़ान, मेरी परवाज इंशाल्लाह आज के दिन के बाद आप और देखेंगे इंशाल्लाह, और मुझे आप इससे आगे जाते हुए देखेंगे, और मैं आपको कोशिश करूंगा जो मैं कह रहा हूँ वो अल्लाह ताला पूरा भी करे और करके भी दिखाऊंगा। चलो भाई, देखिए, मैं खान साहब ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मैं आसान फरामोश उनका नहीं हूँ। अगर उनको कोई मुझसे ज़रूरत है, चाहे वो पानी का गिलास है, वो मुझे बुलाएंगे, मैं आधी रात को जाऊँगा। ना मैंने उनके पास जाना है, ना मैंने पार्टी को ज्वाइन करना है, ना मैं सब कुछ पार्टी ज्वाइन करने को जा रहा हूँ, ये बड़ी क्लैरिटी रखें। ना मैं पार्टी में जा रहा हूँ, ना मैं पार्टी में जाना चाहता हूँ, ना मैं इमरान खान साहब को से कुछ मांगना चाहता हूँ। इमरान खान साहब को मुझसे क्या चाहिए, अगर वो पानी का गिलास है, कतरा भी है, वो आधी रात को भी आवाज़ देंगे तो मैं पुराने ताल्लुक के तहत जाऊँगा। उनको अगर मुझे कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो उनको बताऊँगा कि मैं आपको इस बर्बादी उस वक्त भी रोक रहा था, आज भी रोकूंगा कि मज़ीद बर्बादी ना करें। ना मैं किसी और सूबाई पोजीशन के लिए तका दौड़ कर रहा हूँ जो लोग चमकोया कर रहे हैं। मैं खुशुजा हूँ, लेकिन दिस इज़ नॉट माई लास्ट डेस्टिनी इंशाल्लाह। अच्छा, आप ये कहा कि आपकी उड़ान ऊंची है, क्या आप शहबाज शरीफ जाने वाले हैं? इमरान खान की बर्फ पिघलने जा रही है, मज़ीद बर्फबारी की तरफ। देखिए, इमरान खान साहब आज के दिन तो बहुत बुरे फंस गए, और उनके इर्द गिर्द के लोग उनको मजीद ऐसी जगह पे ले जाएंगे जो मैंने कहा ले गए हैं। मुझे अभी भी उनकी जान का और उनकी ज़िंदगी का कंसर्न है। आखिरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं स्लिप ना हो जाए मेरे माइंड से कि ये जो आपकी इंटरनेशनल पोजीशनिंग पाकिस्तान की होने जा रही है इंशाल्लाह, जहाँ हमारे चीफ सुपर सलार बहुत जल्दी कहेंगे कि व्हाट्स इन इट फॉर पाकिस्तान के लिए क्या है, उसमें मेरी तवक्कुआत जो मैं पूरे बाहर से होके आया हूँ उसके तहत ये कि उम्मीद भी मैं करता हूँ कि बहुत जल्दी आपको शायद इंशाल्लाह ये भी नज़र आए कि हम इंडिया से भी फार अहेड और एक्सक्लूसिविटी के साथ नज़र आए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको वक्त से पहले बता दी, और मैं आपको सालों की बात नहीं कर रहा। अब तो भारत के साथ ताल्लुकात क्या अच्छे होने जा रहे हैं? क्या जो आपने भी आज में बात की है, आगे चीज जो है वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ में ताल्लुकात? देखिए, मुझे नहीं पता वो क्या चाहते हैं नहीं चाहते, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो हमारी सिग्निफिकेंस, हमारी तरजीहात दुनिया के लिए पाकिस्तान की तरजीहात बढ़ जाएंगी, इंपॉर्टेंस है, रेलिवेंट हो जाएगा, फार अहेड होगा। और अगर आप मुझसे मेरी राय पूछेंगे तो हमारा क्यों नहीं इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। देखिए जी, मैं पीपल्स पार्टी के पास भी गया हूँ, मैं एमक्यू के पास भी गया हूँ, मैं बाप पार्टी के पास भी जाऊँगा, मैं क्या कहते हैं जो पीर पकौड़ा साहब के पास भी जाऊँगा, मैं जमात इस्लामी के पास भी जाऊँगा, मैं अचकई साहब के पास भी जाऊँगा, मैं मक्सी साहब के पास भी जाऊँगा, मैं मैंगल साहब के पास भी जाऊँगा, जो सिस्टम से बाहर है मैं उनके पास भी जाऊँगा, मैं तहरीक लबैक के पास भी जाऊँगा, मैं सबके पास जाऊँगा, क्योंकि मुझे सबको कोलाइड करना है, साथ लेके चलना है। जो बाहर इक़्तिदार के अंदर, लेकिन हमने पाकिस्तान को लेने के लिए सबको साथ लेके चलना है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।